السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، مخلوق جیسا ناقص علم ثابت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور مددگار تجویز کرتے ہیں کہ ان کو ہر چند کسی نہ کسی فرشتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طریقے کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کو سمجھایا گیا مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کرتے ہیں، بیہودہ باتیں بکتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور ایذا رسانی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس لیے آج کے سبق میں ان کو دنیا ہی میں آنے والے عذاب کی خبر دی جا رہی ہے، اور ایسے لطیف پیغامیں دی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کی بلاغت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں 18واں پارہ چل رہا ہے۔ اس 18ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس پہلی صورت سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100۔ یہ چند آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ قل، اس کا ترجمہ بارہا بتاتا آیا ہوں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ربی اے میرے پروردگار، اما ترینی ما یوعدون، اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھائیں جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کر دیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں کہ آپ کو وہ عذاب دکھا دیں میں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اتنی بات تو طے ہے کہ ان سرکشوں پر دنیا ہی میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہی میں عذاب آئے گا، اور وہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مؤمنین کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور دعا کرنے کا حکم اس وجہ سے نہیں کہ یہ امر محتمل ہے
بلکہ عذاب کی سنگینی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ جس ذات تک اس عذاب کے پہنچنے کا قطعاً امکان نہیں، اس کو بھی پناہ چاہنے کا حکم ہے۔ بس جو لوگ اس عذاب کے مستحق ہیں ان کو کتنا ڈرنا چاہیے، یہ بات ظاہر ہے۔ پھر سنیں، یعنی اتنا خطرناک عذاب کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی یہ حکم ہے کہ آپ بھی اس سے پناہ کی حفاظت چاہنا، یعنی اس عذاب سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ حالانکہ وہ عذاب کس کے لیے آ رہا ہے؟ مشرکین کے لیے آ رہا ہے، جو نبی کے اوپر غلط باتیں اور اللہ کے اوپر بھی نعوذ باللہ غلط باتیں کہا کرتے تھے۔ تو کتنا سخت عذاب ہوگا کہ جب جن لوگوں کو وہ عذاب ہونا قطعاً ممکن نہیں ہے، ان تک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی دعا مانگ لو کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ تو جن کے اوپر واقعتاً وہ عذاب صادر ہوگا، سرزد ہوگا، تو وہ کتنا خطرناک عذاب ہوگا اور ان کا کیا حال ہوگا۔ اب قرآن مجید کے اس انداز سے سمجھیے کہ قرآن مجید کس طریقے سے ان کو ڈرانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں واقعتاً اچھی بات نہیں ہوتی کہ جب بالکل سب کچھ ختم ہو جائے اور چڑیا کھیت چگ لے، پھر اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا کف افسوس ملنے کا، ہتھیلیاں ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، افسوس کی ہتھیلیاں ملنے کا۔ پہلے ہی کچھ ایسے اعمال اور تدبیریں اختیار کر لی جائیں کہ بعد میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنے پڑے۔ تو فائدہ، جب کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس کا اثر نیک لوگوں تک بھی پہنچتا ہے، چاہے آخرت میں ان کو عذاب نہ ہو بلکہ ثواب ملے، مگر دنیا میں وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ الہی اگر ماحول میں پھیلی ہوئی برائیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہو تو میری حفاظت فرما۔ وہ آپ کے یہاں ایک جملہ کہتے ہیں، گیہوں کے ساتھ دھن بھی پسے۔ بہرحال تو یہی ہے کہ جب کسی قوم پر، یعنی ظالم قوم پر اور نافرمان قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے، نافرمان سے مراد کون سی قوم ہے؟ جو نماز کی پابندی نہیں کر رہی، جو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، جو نبی کی نافرمانی کر رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، اور اس طریقے سے عریانیت اور فضول خرچی، اور اس طریقے سے بس یہ سمجھ لیجیے تمام شریعت سے ہٹ کر جتنی رسومات اور بدعات خرافات جو قوم اپنا رہی ہے وہ بھی عذاب کے مستحق ہے۔ بس اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، رحمان الرحیم ہے۔ تو جب کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس کا اثر نیک لوگوں تک بھی پہنچتا ہے، آخرت میں ان کو عذاب پڑے نہ ہو مگر اجر ملے، مگر دنیا میں وہ بھی عذاب کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے، الہی اگر ماحول میں پھیلی ہوئی برائیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہو تو یا اللہ میری حفاظت فرمانا، ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤں۔ اور دعا کے عربی الفاظ یہ ہونے چاہیے، رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یہ دعا یاد کر لیں۔ اس کو اس حالت میں پڑھ سکتے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہم، خواتین سے مخاطب ہوں، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ 3 مرتبہ اور پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ یاد ہوگی، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ ایک دعا وہ ہے جو ہم اردو زبان میں پڑھیں، اور ایک دعا وہ ہے جو بزرگان دین سکھائیں، اور ایک دعا وہ ہے جو نبی بتلائیں، اور ایک دعا وہ ہے جو اللہ خود نبی کو بتا رہے ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں، پوری امت کو بتا رہے ہیں۔
اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسے مانگ لو مجھ سے دعا، تو ضرور وہ تو دعا بہت ہی جامع دعا ہوگی نا. تو یہ دعا وہی ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المؤمنون صورت ہے 18ویں پارے کی، پہلی جو صورت ہے 18ویں پارے کی سورۃ المؤمنون، اس کا رکوع ہے جی یہ 5واں رکوع. پارے کا بھی 5واں، چونکہ صورت وہیں سے شروع ہو رہی ہے اور صورت کا بھی وہی رکوع ہے، 5واں رکوع ہے. وہاں پر بات مکمل ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہے ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. جہاں پہ 5واں رکوع مکمل ہو رہا ہے اس سے آگے، یعنی یہ سمجھیے کہ 6ٹھے رکوع میں ہے. سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں 6ٹھے رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہیں پر ہے ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بیان کرتے تھے، دین کی بات سنایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ نہیں کم از کم 3 مرتبہ اس کو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر بتلایا کرتے تھے تاکہ سامعین اور سامعات کو یاد ہو جائے. پھر سنیے ربی، چونکہ اللہ نے یہ دعا بتلائی ہے اس لیے اس دعا کی اہمیت کو سمجھیں. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. اب آیت کریمہ الگ ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب ہے اور دراصل نبی کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب ہے کہ کس طریقے سے اپنا معاملہ کرنا ہے. چنانچہ نبی کو حکم ہے آپ برے برتاؤ کو ایسے برتاؤ سے دفع کریں جو کہ وہ اچھا ہو. یعنی کوئی گالی دے رہا ہے تو اس کا جواب کیا دیں؟ ہم ڈبل گالی دے دیں؟ نہیں، بالحسنۃ السیئہ، اچھے انداز میں. اور سب سے بہتر انداز خاموشی ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ظلم کو سہنا یہ بھی ظلم ہے، ظلم کو سہنا یہ بھی ظلم ہے. لیکن اگر کسی انسان کی طرف سے، کسی ادنا مومن بھی ہے اس کی طرف سے بھی یا بڑے مومن کی طرف سے بھی ہمیں تھوڑی سی کچھ ناگوار سی چیز محسوس ہوئی تو ہم اس کو برداشت کریں. اللہ تعالیٰ نے سارے انسان، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑے ابدال اور قطب ہی کیوں نہ ہو، سب میں کچھ کمیاں بھی رکھی ہیں اور کچھ اچھائیاں بھی ہیں. ایسے نہیں کہہ سکتے کہ انسان ہے وہ بالکل ہی گھٹیا ہے، وہ بالکل ہی ناکارہ ہے، وہ بالکل ہی بیکار آدمی ہے، نہیں کہہ سکتے. یا یہ کہنا کہ وہ تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ بس اندرونی معاملات ہیں، اعمال ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ دل میں کس اعتبار سے اس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، کیا ہے. تو ہم کسی بھی انسان کو برا نہ کہیں اور کسی دوسرے انسان کی طرف سے کچھ ہمیں ناگواری والی صورت پیش آئے تو پھر ہم ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جو اچھا طریقہ ہو اس کے ذریعے سے ہم برتاؤ کریں اور جواب دیں. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ خاموش رہیں، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو ایسا نہ ہو کہ اگر ہمیں کسی نے گالی دی ہے تو ہم گالی دینے کے چکر میں اس کو 2 3 3 گالی سنا دیں، اس کو یہ دکھائیں کہ ہم تجھ سے زبر ہیں. زبر کوئی نہیں ہے، زبر صرف اللہ ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ زبر مت بن، زیر ہو جا. زبر مت بن، زبر ہوتا ہے اوپر کو، زبر کہاں ہوتا ہے؟ حمزہ زبر آ، تو یہ کہاں ہوتا ہے؟ زبر اوپر ہوتا ہے. زبر مت بن یعنی تکبر مت اختیار کر، زیر ہو جا، کیونکہ پیش ہونا ہے خدا کے سامنے. زبر مت بن، زیر ہو جا،
پیش ہونا ہے خدا کے سامنے۔ تو بہرحال یہ الفاظ ہیں۔ تو آپ برے برتاؤ کو ایسے برتاؤ سے دفع کریں جو کہ وہ اچھا ہو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے بلند مقام اور اعلیٰ اخلاق کا مقتضا یہ ہے کہ آپ مخالفین کی برائی کو بھلائی سے ہٹائیں، جواب ترکی بترکی نہ دیں، ان کی نازیبہ حرکتوں کا سنجیدگی اور متانت سے توڑ کریں اور ان کی بیہودہ بکواس کو نظر انداز کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے واقف ہیں، وہ وقت پر اس کی کافی سزا دیں گے۔ آپ کے نرم برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ آپ کی طرف جھکیں گے اور دعوت کا مقصد پورا ہوگا۔ رہا جہاد و قتال کا مسئلہ تو وہ ایک دینی فریضہ ہے، اس کی ضرورت سے جو کام ضروری ہیں وہ معمور بھی ہیں، وہ مکارم اخلاق کے منافی نہیں، یعنی اس کے متضاد اور اس کے خلاف نہیں۔ جیسے غذا کے لیے جانور ذبح کرنا ایک معاشی ضرورت ہے جو جائز ہے، مگر تفریح کے طور پر کسی جانور کو مارنا یا چاند ماری کے لیے کسی جانور کو نشانہ بنانا یا ذبح کرتے وقت غیر ضروری تکلیف پہنچانا منع ہے۔ اسی طرح جہاد میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، شہریوں اور مذہبی لوگوں کو مارنا اور دشمن کی لاشوں کو بگاڑنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ باتیں غیر ضروری اور حسن اخلاق کے منافی ہیں۔ دیکھو اسلام کہاں کہاں باریکیوں سے بھی روک رہا ہے۔ پھر ہے اور آپ علیہ السلام وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یہ بھی ایک دعا ہے، مانگنی چاہیے کہ آپ کہیں اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ یہ آیت یاد ہونی چاہیے ہمیں۔ کیوں ہم جو ہے پیر بابا اور ڈھونگی باباؤں کے پاس جا رہے ہیں؟ اور افسوس تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو ختم کر رہی ہیں بالکل عورتیں، مرد بھی جا رہے ہیں اور عورتیں بھی جا رہی ہیں، اور اس سے بڑی ستم بالائے ستم بات یہ کہ کوئی غیر مسلم کے پاس بھی جا رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی سپلی ہو اور کیا کیا وہ سارے ہوتے ہیں، یہ جادو کچھ بھی ہو، یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ بابا ہے، وہ بہت پاپولر بابا ہو رہا ہے، وہ پرچی دیکھتے ہیں اور پھر وہ لکھ دیتے ہیں کہ تیرے من میں یہ ہے، تیرے ساتھ یہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، سب صرف ڈھونگ ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پر کچھ ایسی صورتحال بھی پیش آ رہی ہے کہ سپلی کا ہو یا اسی طریقے سے اور کوئی جادو یعنی اتار چڑھاؤ کا معاملہ ہو، تو پھر یہ آیت کریمہ پڑھو۔ کون سی آیت؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ نبی کو خطاب ہے کہ اے پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ بتاؤ ایسی دعا جو قرآن مجید میں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو کہیں کہ ہم نے جنات قید کر لیے، کوئی جنات معمولی چیز نہیں، چینٹی نہیں ہے کوئی جنات۔ 40 آدمیوں کے برابر بھی ایک جنات، ادنے سے جنات میں طاقت ہوتی ہے۔ 200-300 سال تک تو ان کی ابھی بچپنے ہی والی عمر ہوتی ہے۔ تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے، اگر اردو سے واقفیت ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں۔ یعنی کبھی بلند اخلاق آدمی کو بھی بے اختیار غصہ آ جاتا ہے تو یہ شیاطین کا وسوسہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان حسن اخلاق کا پیکر بنے اور دعوت کے مقصد میں کامیابی حاصل کرے۔ اس کا علاج استعاذہ یعنی پناہ چاہنا ہے۔ جو شخص اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے شیاطین کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی نے فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں اور ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اس سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا تلقین کی گئی ہے۔ یہ شیطان کے شر اور مکر سے بچنے کے لیے ایک جامع دعا ہے۔ غصے کی حالت میں بھی جبکہ انسان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا، یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اسی طرح شیاطین اور جنات کے دوسرے حملوں سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا مجرب ہے کہ دعا کے الفاظ یہ ہونے چاہیے، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے ان تینوں کا کہ ہم اللہ آپ کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں۔
یہ ہے مطلب پروردگار شیطانوں کے وسوسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اور کسی حال میں بھی شیاطین کو میرے پاس نہ آنے دے۔ آج کل بہت سے مسلمانوں کے گھر جنات کی آماج گاہ بنے ہوئے ہیں، وہ عصبی اثرات کا شکار ہیں۔ وہ لوگ اگر اس دعا کا اہتمام کریں تو بلائیں دور ہوں، کیونکہ شیاطین الانس کا علاج تو ممکن ہے برے لوگوں سے دور رہا جائے، مگر شیاطین الجن کا علاج اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر ممکن نہیں۔ رہے کفار تو شیاطین ان کے دلوں میں برابر وسوسے ڈالتے رہیں گے، شرک اور کفر اور بدعمالیوں میں مبتلا رہیں گے اور موت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو موت کے بعد ہی ہوش آئے گا، مگر اس وقت ہوش آنے سے کیا فائدہ۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس اس کے بعد بات مکمل ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ میں نیک کام کر آؤں اس میں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی موت کے بعد پھر وہ ہر پل وہ تمنا کریں گے کاش دوبارہ سے دنیا میں ہم چلے جائیں اور ہم نیک اعمال کریں، لیکن جب اس دنیا سے جب کوئی چلا گیا تو چلا گیا، کوئی واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہی ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اس کو کبھی ایسا موقع دیا ہی نہیں جائے گا۔ اور ان کے پیچھے ایک آڑ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، سمجھ رہے ہیں برزخ؟ اب تک ہم سنتے تھے صرف برزخ، اب آج اس کا تذکرہ بھی آ گیا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی وہ آخرت کا میدان اور یہ دنیا۔ جب وہ آخرت کے میدان میں پہنچ جائیں گے تو ان کے پیچھے ایک آڑ ہے، یعنی مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں، بھائی دنیا میں تو تب جاؤ گے جب پہلے ایک وہ برزخ ہے اس کو پار کرو گے، اور جب کہ وہ بھی نہ ہے تو پھر دنیا بھی نہ ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے ان لوگوں کے واپس نہ لوٹ سکنے کی۔ جس طرح بعض دروازے گھر میں داخل ہونے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، یعنی لوک تالا بند ہو جاتے ہیں، اب وہ چابی کے بغیر نہیں کھل سکتے، اسی طرح جو اس دنیا سے گزر گیا اور قبر کی دنیا میں پہنچ گیا اس کا پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا، اب وہ دروازہ قیامت کے دن ہی کھلے گا، اس سے پہلے لوٹنا ناممکن ہے۔ اور سورہ انبیاء میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ ارواح، یہاں پہ ایک بات سن لیجیے، نئی بات ہے اور علم میں ہونی چاہیے۔ روح جب عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہیں تو دنیا والوں سے ان کا پردہ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ روح کسے بولتے ہیں؟ نہیں، ہماری اندر کی جو طاقت ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اور آخرت بھی پوری طرح سامنے نہیں آتی۔ عالم قبر اسی دنیا کا حصہ ہے، عالم قبر مٹی جو ہے وہ اسی دنیا کا حصہ ہے، اور عالم آخرت اور اس کے درمیان ایک باریک پردہ ہے، سمجھیں کتنا باریک پردہ ہے بس، جس سے آخرت کے احکام جھلکتے ہیں۔ وہاں جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا تھوڑا سا نمونہ سامنے آتا ہے۔ قبر کی یہ راحتیں اور برزخ کا یہ عذاب قیامت تک چلتا رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مطلب جو جنتی ہوگا اللہ تعالیٰ جنت کی ہوائیں اور اسی طریقے سے اس کی تمام خوشبوئیں وہ تمام اس کو پہنچاتے رہیں گے، اور اگر کوئی جہنمی ہوگا تو پھر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے بہرحال۔ تو پھر قیامت کے دن معادنی واپس لوٹنا ہوگا، یعنی اسی دنیا میں واپس آنا ہوگا جب اجسام دوبارہ بن کر تیار ہو جائیں گے تو روحیں واپس آئیں گی اور اپنے جسموں میں داخل ہوں گی اور دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ پھر قیامت کے بہت بڑے دن کے معاملات پیش آئیں گے، اس کے بعد لوگ جنت یا جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے جہاں وہ تا ابد رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب انا تنینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین رب اعوذ بک من همزات الشیاطین
ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك من أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے بدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے زندوں کی مردوں کی یا اللہ سبھی کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما دیجیے، جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے جوڑ ہیں ان کو نیک صالح فہمدہ جوڑ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو بھی روزی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے دین ہیں ان کو یا اللہ دین بنا دیجیے۔ یا اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو با نمازی بنا دیجیے۔ یا اللہ جو بے حج ہیں یا اللہ ان کو بھی حج مقبول عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو بھی حلال رزق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ایمان میں، ہمارے نیک اعمال میں، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہت ہی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ دنیا میں بھی سکون عطا فرما دیجیے اور آخرت میں بھی اللہ سکون عطا فرما دیجیے۔ شیاطین کے تمام وسوسوں سے اور شیاطین کے تمام مکر و فریب سے اور تمام یا اللہ اس کے یا اللہ مکاریوں سے، اس کے شر سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے ہمیں، یا اللہ شیاطین کے اور ظالمین کے ظلم سے اور حاسدین کے حسد سے یا اللہ ہمیں بچا لیجیے۔ ہم آپ کی پناہ میں، آپ کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ بالخصوص یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرما لیجیے، مسجد اقصیٰ کی بھی، مسجد یا اللہ نبوی کی یا اللہ مسجد نبوی یا اللہ مدینہ منورہ کی یا اللہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی بھی اللہ حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی تمام یا اللہ جتنی بھی پریشانی ان کو دور فرما دیجیے۔ میرا مولا یا اللہ مجمع میں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں یا اللہ ہر ایک کی دلوں کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ خواتین حضرات کی تمام دلوں کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ان تمام دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما لیجیے برحمتک یا